اللہ وجل سبحانہ نے کائنات کے اندر روح زمین پر انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا اور انسان کو نائب بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اپنے نائبین کو ذمہ داریاں دی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جس کی جو ذمہ داری ہوگی وہ اس کام کو کرے گا، کہ جس کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، جس کا سرے سے کام ہی نہیں ذمہ داری کا، اس کے ذمہ ہے ہی نہیں، تو وہ کیوں کرے گا؟ اور جب کرے گا تو ناڑی کا کرنا قومت کا بیڑا غرق کر دے گا۔ ناڑی جو کام کرے گا وہ کیا کرے گا؟ قوم کا بیڑا غرق کر دے گا۔ یاد رکھیے اللہ جل سبحانہ نے دو چیزیں اتاری ہیں خاص انسان کی معیشت کے لیے، ایک علم اور ایک فن۔ کیا اتارا ہے؟ ایک علم، ایک فن، ایک معلومات سے کام لینا یا فن سے کام لینا یہ زیر قاتل بن سکتا ہے، لیکن علم کے تحت کام لینا یہ کبھی زیر قاتل نہیں بنتا۔ لہذا فن کو یا واقفیت کو علم کا محتاج کر کے چلا جائے تو انسان مار نہیں کھاتا۔ اپنے فن کو، واقفیت کو علم کا محتاج کیا۔ اللہ جل سبحانہ نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو بھی علم عطا فرمایا اور وسیع علم عطا فرمایا، حتیٰ کہ فرشتے جن کو اس بات کا خیال تھا کہ ہم علم میں زیادہ ہیں، اللہ جل سبحانہ نے تمام فرشتوں پر حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو علم سے فوقیت عطا فرمائی۔ اسی طرح یاد رکھیے دنیا میں ریاست کو چلانے کے لیے بھی کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے۔ اور کون سے علم کی ضرورت ہے؟ جو علم کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں ہو، بلکہ اللہ جل سبحانہ کے خود بنایا ہوا علم ہو۔ اس علم سے دنیا چلے گی، اس علم سے دنیا کا نظام چلے گا۔ اگر اس سے ہٹ کر کسی علم کا سہارا دیا جائے گا تو اس سے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ سب سے بڑی پہلی ریاست جو دنیا میں قائم ہوئی سورہ یوسف میں اللہ جل سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ کس کو عطا فرمائی؟ اپنے پیارے بندے، پیارے نبی یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور کس طرح عطا فرمائی؟ کہ فرمایا ہم اسی طرح تجھے اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا۔ یاد رکھیے کہ دنیا کا سب سے بڑا علم کون سا ہے؟ تمام علوم سے سب سے بڑا علم کون سا ہے؟ باتوں کے انجام کا علم، فیصلوں کے انجام کا علم، فیصلوں کو جاننے کا علم۔ یہ دنیا کا کون سا ہے؟ سب سے بڑا علم ہے جو اللہ جل سبحانہ کس کو عطا فرماتا ہے؟ نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ باتوں کے انجام کا علم، یہ فیصلہ کرے اس کا انجام کیا ہوگا، وہ فیصلہ کرے اس کا انجام کیا ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے اندر فیصلہ ہوا، یک طرفہ فیصلہ تھا، مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کو جلال آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق پر نہیں ہے جو ہم صلح حدیبیہ میں صلح کر رہے ہیں حق پر ہو کر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حکمت اختیار کرو۔ کیا کرو؟ حکمت اختیار کرو۔ حکمت اختیار کی، فیصلہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوا۔ اللہ جل سبحانہ اپنے انبیاء کو، اپنے خاص چنے بندوں کو فیصلوں کے انجام کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو دنیا کے اندر ریاستیں چلتی ہیں، وہ کس طرح چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ریاست کے سرکردہ جو لوگ ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام یا ان کے نائبین جو ہوتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ علم عطا فرماتا ہے۔ یہاں رب کریم نے کیا فرمایا کہ تجھے باتوں کے انجام کا علم سکھایا۔ رب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا آزمائشیں ڈالی، قیدی بنے، کنویں میں ڈالے گئے اور جیل میں ڈالے گئے، بڑی آزمائشیں۔ ہمارا موضوع آزمائشیں نہیں ہے، ہم اپنی ریاست کی طرف آ رہے ہیں۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ ریاست کس طرح ہوتی ہے، ریاست کس طرح چلتی ہے۔ تو فرمایا تجھ پر اپنی نعمت پوری کر دے گا یعقوب اور یعقوب کے گھر والوں پر، یعقوب کے خاندان پر نعمت کر، یعنی کہ یہ ریاست جو ہے وہ آگے چلتی رہے گی۔ جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ کیونکہ یہ کیا ہے؟ علم جو ہے وہ کہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک
یہ رب علم و حکمت والا ہے. علم باقی حکمت، علم کے ساتھ کیا ہے؟ حکمت بھی چاہیے، تدبیر بھی چاہیے. علم و حکمت دونوں مل کر، علم جو ہے وہ سکھاتا ہے اور تدبیر جو ہے کسی چیز کو ڈھالنے کے لیے عملی طور پر اس کو تدبیر اس کے لیے بنائی جاتی ہے، اس کے لیے حکمت ترتیب دی جاتی ہے. تو علم و حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. اب یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی حکومتیں آئیں، بڑی بڑی حکومتیں جو بھی آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑی بڑی حکومتیں عطا فرمائیں، ان میں جو ہے ایک نمرود، ایک بخت نصر، اور ایک یوسف علیہ السلام، اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ 4 حکومتیں دنیا کی سب سے بڑی اب تک حکومتیں قائم ہوئی جس کا ذکر کیا گیا ہے. 2 بخت نصر نمرود جو تھے یہ کیا تھے؟ کافر تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے نبی تھے. اب اللہ کے نبی کے مقابلے میں 2 حکومتیں قائم ہوئی، نبیوں کے مقابلے میں حکومتیں قائم ہوئیں، اور ان کو دونوں حکومتیں ظلم پر ختم ہوئی. کس پر ختم ہوئی؟ ظلم پر ختم ہوئی، تشدد پر ختم ہوئی، برے انجام پر ختم ہوئی. نمرود بھی اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر ان کا خاتمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر خاتمہ ہوگا، نحوست پر خاتمہ ہوگا. لیکن وہ جو حکومت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک عطا فرمائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، اس کا خاتمہ کیا ہوا؟ بخیر ہوا، اچھا ہوا، دنیا پر انصاف کر کے بتایا. یاد رکھیے کہ آج لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے اسلامی حکومتوں کے خلاف، بڑے بڑے دعوے پیش کرتے. یاد رکھیے دنیا کی ابتداء میں جو کہیں بھی دنیا کی بڑی حکومتوں کی ابتداء ہوئی، پہلی 2 امپائر جو قائم ہوئے وہ سکندر اور دارا کا تھا. سکندر جو مغرب میں تھا، دارا جو ہے مشرق میں تھا. 2 امپائر تھے بہت بڑے. جو دارا جو تھا وہ نہایت ہی آتش پرست تھا، ظالم تھا، اور سکندر اعظم جو سکندر ذوالقرنین تھا. ٹھیک ہے، تو سکندر ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی بہت بڑی حکومت ان کو بھی عطا فرمائے، دنیا کی بڑی ریاست ان کو عطا فرمائے. اب سکندر ذوالقرنین جو ہے وہ الحمدللہ مسلمان تھے اور انہوں نے پوری دنیا پر جو ہے فتح حاصل کی اور ایک مثال قائم کی جو پوری دنیا کے اندر آج جو ہے ان کو ایک آئیڈیل قرآن مانا جاتا ہے. سکندر ذوالقرنین نہایت ہی دانا اور نہایت ہی اعلیٰ قسم کا انسان. تو سکندر ذوالقرنین کی حکومت سب سے بڑی حکومت تھی، اور اس کے بعد پھر ان کے انتقال کے بعد 2 ریاستیں اور قائم ہوئی، کیسر اور کسرا کی حکومت. یہ 2 امپائر تھے، لیکن دونوں کس پر تھے؟ تو دونوں پر جو ہے وہ اسلامی حکومت نہیں تھی، دونوں پر اسلامی حکومت، یہ بھی ناکام ہوئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑے امپائر دنیا کو بتائے، وہ پہلا جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ پہلا ہی جو امپائر قائم ہوا اتنی بڑی مطلب اس پہ آفت و مصیبت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے امت کو اس سے نکالا. 7 سال فراوانی کے، 7 سال قحط کے، ان 7 فراوانی کے سالوں کے اندر انہوں نے اب قحط کو یاد رکھا. دیکھیے کوئی شخص اچھی وقت میں برے وقت کو یاد، برا وقت آیا ہی نہیں ہے. حکمت تو دیکھو، دانائی دیکھو، علم دیکھو کہ کوئی شخص جو ہے اپنے فراوانی کے دور میں جو برا وقت آنے والا ہو اس کو یاد کر کے اس کا انجام بخیر کرے. کتنی بڑی دانائی اور کتنی بڑی حکمت ہے. کوئی حکومت ایسا نہیں کر سکتی، لیکن انہوں نے آنے والے 7 سالوں کے لیے ایسا کیا الحمدللہ کہ 7 سال جو قحط کے تھے وہ گزر گئے. اس کے بعد جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور انبیاء علیہ السلام آتے گئے، تو پتہ ہی چلا کہ دنیا چلانے کے لیے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے، ریاست چلانے کے لیے وہی ریاست کامیاب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاست کا علم جن پر اتارا، یا جو ان ریاستوں کے نائبین تھے وہ اس کو حکومت چلانے میں کامیاب تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام پر علم اتارا، ان کے بعد جو ہے دیگر انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے ریاستیں چلائی، کامیاب ریاستیں چلائیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو ریاستیں کفر پر تھی دنیا کے اندر، وہ بڑی ریاستیں بھی نہیں بن سکی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اختتام جو ہوا وہ کیا ہوا؟ بہت برا انجام ہوا، بری چیزوں پر، اپنی عیاشیوں کی وجہ سے. طرح طرح کی بادشاہوں کی عیاشیت، طرح طرح کی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ میں نے جو واقعات پڑھے کہ اتنے مطلب ہے کہ بھیانک واقعات ہیں ان کے سربراہوں کے. انشاءاللہ پھر کبھی وقت پہ کیسے کیسے دنیا میں ظالم بادشاہ گزرے، دنیا میں کیسے کیسے ظالم کافروں کے اندر، لیکن مسلمانوں کے اندر الحمدللہ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنا بڑا ظالم ہو. بڑے بڑے ظالم جابر دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہیں، میں اس پر الحمدللہ میں علمی بحث کرنے کو تیار ہے. دنیا میں اگر چیلنج کرتا ہوں میں، کوئی بھی اگر مجھ سے گفتگو کرے
حالانکہ محفل ہماری چھوٹی ہے لیکن بات بہت بڑی بات ہوئی ہے، بات بہت بڑی ہے، اور یہ محفلیں یوں ہوا کرتی ہیں، پہلے چھوٹی ہوتی ہے بات بڑی ہوتی ہے، تو بڑی بات پھیلتے 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 میں چیلنج کرتا ہوں اس میں الحمدللہ کہ کوئی شخص صاحب، میں دنیا کے بادشاہوں کو پڑھا ہے، ایسی ایسی ریاستیں، ایسے ایسے ظالم بادشاہ ہیں جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا کہ ایک کسرا کے دور میں ایک بادشاہ تھا، وہ اس کا وہ طویل واقعہ ہے، اس کو ایک بیمار ہو گیا، پھوڑا نکل گیا، اس کے علاج کیا تھا کہ انسان کے دماغ کے مغز سے مرہم بنائی جاتی تھی، اور وہ مرہم بناتا تھا، اور اتنے لوگ مارنا شروع کر دیے مرہم کے لیے کہ ریاست کے ہر گھر کا ایک جوان جو ہے انہوں نے ہلاک کر دیا۔ ایسے ایسے ظالم جابر بادشاہ گزرے، ایسے ایسے گزرے کہ جنہوں نے مطلب ہے کہ معاذ اللہ، اور جہاں ظلم، جس جگہ ظلم آیا، اگر مسلمان کے اندر اللہ اکبر مسلمان سربراہوں نے مثالیں قائم کر دی۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک روتا ہوا حاضر ہوا، حضرت میں تباہ ہو گیا کہ ایک شخص آتا ہے میرے گھر پہ، طاقتور ہے، میں بہت کمزور ہوں، میں بہت کمزور ہوں، طاقتور شخص ہے، آتا ہے اور مجھے گھر سے مار کے باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں محمود غزنوی کا بھانجا ہوں۔ ڈرتا ہوں، ڈر کے بارے کچھ کہہ نہیں سکتا، آج ڈرتے ڈرتے آیا ہوں کہ وہ آپ کا بھانجا مجھے گھر سے نکال کے میری عزت تار تار کرتا ہے، اور میری بیوی پر دست درازی کر کے اور بدکاری کرتا ہے، اور اس کا چلا جاتا ہے۔ محمود غزنوی کو چکر آ گئے، اپنی زبان خاموش ہو گئی، سر جھکا لیا شرمندگی سے، کہا جیسی اب گھر میں ہے مجھے فوراً اطلاع کر دینا، اور اپنے ساروں کو متعلق کو کہہ دیا کہ یہ شخص جب بھی آئے فوراً مجھے اطلاع کرنا۔ آدھی رات کا وقت تھا، شخص اطلاع دی گئی، وہ آ گیا، فرمایا گھر کا چراغ بند کر دینا، میں آ رہا ہوں، چراغ بند، گھر کے چراغ بند کر دیے گئے۔ آپ آئے، داخل ہوئے، اور ایک تلوار کا وار کر کے اس شخص کی گردن جو تن سے جدا کر دی، اور اس کے بعد چراغ جلاؤ، چراغ جلاؤ، چراغ جلایا تو ہم نے فرمایا الحمدللہ، کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ اس کے بعد اس شخص کو مجھے پانی دو، پانی پیا تو کہا الحمدللہ، پانی پی کر الحمدللہ کا شخص حیران ہو گیا، کہا آپ کی چراغ بجانے پر الحمدللہ کہنا، پانی پینا ہے، اور اتنا زیادہ پانی پینا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس جن سے تم مجھے کہہ کے گئے ہو، رات بھر سویا نہیں کسی رات کو، اور عہد کر دیا تھا کہ اگر میرا سگا بیٹا بھی ہو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ فرماتے ہیں چراغ اس لیے بند کروایا، تعجب کیا کہ چراغ کیوں بند کروایا، الحمدللہ کیوں پڑھا اور پانی اتنا پی گیا۔ فرمایا چراغ اس لیے بند کروایا کہ کہیں میرا عزیز ہو اور میں تلوار کا وار کر کے سر قلم کرنے میں تعامل نہ کروں، کہیں جیل نہ کروں میں، اس لیے میں نے اس کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد دیکھا کہ وہ میرا بھانجا نہیں تھا، میرا عزیز نہیں تھا، تم سے جھوٹ کہہ رہا تھا، تو الحمدللہ پڑھی اس پر۔ اور جب سے تم گئے اس دن سے میں نے آج تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا ہے، عہد کیا کہ جب تک اس شخص کو اپنے انجام تک نہیں پہنچاؤں گا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اس لیے میں نے آج جو ہے پیاس میری تھی، آج پیاس میں نے پوری کی اپنی۔ یہ وہ لوگ تھے، اگر مسلمانوں میں وقت پڑ بھی جاتا، ایسا کوئی ہو بھی جاتا تو کیا کرتے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، بیٹے پر حد لگی، بیٹے پر حد لگی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو حکم ہوا کہ آپ اس کو درے لگائیں۔ جب وہ درے لگانے لگے تو فرمایا ہاتھ میں نرمی نظر آ رہی ہے، مجھے تمہارے ہاتھ میں نرمی نظر آ رہی ہے۔ آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں سے درے مارے، حتیٰ کہ دروں کی تعداد پوری نہ ہوئی، اور بیٹا جو ہے اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، بیٹے کا تکلیف سے انتقال ہو گیا، حتیٰ کہ اس کے بعد جو ہے انتقال کرنے کے بعد بھی اس پر جسم پر جو ہے درے پورے کیے۔ یہ ہوتے انصاف والے، یہ ہوتے انصاف، ان سے حضرت ابو انصاری کھڑے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، عمر فاروق کو دیر ہو گئی، حضرت ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے نوکر ہیں، کیا آپ کا اتنا انتظار کریں گے، آپ اتنا لیٹ ہوں گے؟ اللہ اکبر، ممبر پر کھڑے ہو کے فرماتے ہیں قربان جاؤں تمہارے، جب تک ایسے لوگ ہیں تمہارا خلیفہ غلط نہیں آ سکتا، جب تک حق کہنے والے لوگ ہیں تمہارا خلیفہ غلط نہیں آ سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے، اگر کوئی یہ مثال دے کفر حکومت کی، ویسے کی بات یہ ہے کہ جو کافرانہ حکومتیں تھیں، کافرانہ حکومت تھی، بڑے بڑے جو ہمارے یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آئے، ان کی پرورش کافرانہ حکومتوں نہیں ہوئی ہیں۔ یوسف علیہ السلام جس قوم کے اندر، جس محل کے اندر جن کی پرورش ہوئی وہ مسلمان نہیں تھے، تو اتنی ریاست دیکھ کر سب کچھ پرورش پا گئی ہوئی،
اگر اچھا ہوتا نظام تو آپ پسند کرتے، لیکن نظام اچھا نہیں تھا، اور آپ نے پھر اللہ جل سبحانہ کا اتارا ہوا نظام جو تھا ریاست کا وہ رائج فرمایا۔ اسی لیے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون کے محل میں بڑے ہوئے اور جوانی کو پہنچے، لیکن دیکھا کہ یہ نظام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ عام آدمی ہوتے ہیں، عام بادشاہ ہوتے ہیں تو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، چاہے ظالمانہ ہوتا ہے چاہے جیسے بھی وہ نقش قدم پر چلے، نہیں، وہ ان کے نقش قدم پر نہیں چلے۔ انہوں نے اس نظام کو اور اس علم کو جو ہے رائج کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رائج کیا ہوا تھا۔ اور یاد رکھیے اسلام کے اندر سب سے بڑا نظام یہی ہے کہ حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اول آخر حاکم کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ کے معنی اسی یہی ہے، خلیفہ کے معنی کیا ہے کہ نائب ہونا، کسی کا نائب ہونا۔ خلیفہ کے مطلب ہی ہے کسی کا نائب ہونا، خلیفہ ہونا۔ تو ہمارے یہاں خلیفہ ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے خلفاء راشدین کو، ان کے بعد آنے والے خلفاء راشدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے کہ اللہ جل سبحانہ میری امت میں 12 خلیفہ جو ہے پیدا فرمائے گا۔ کتنے خلیفہ؟ جو اصول راشدہ پر ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے، اور 12 میں 4 جو ہے خلفاء راشدین جو ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ فرمایا کہ آخری جو خلیفہ ہوگا حضرت مہدی، وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اب یہاں تھوڑی سی جو ہے ایک بعض استدلال جو کیا، ماخذ کیا ہے علماء نے، بعض علماء نے یہ کیا ہے کہ جو ہے 10 خلفاء آ چکے ہیں، 10 خلفاء آ چکے ہیں، اور ایک جو ہے خلیفہ، 2 خلیفہ کا آنا جو ہے وہ باقی ہے۔ اور بعض جو ہے محققین نے کہا ہے، بہت بڑے بڑے محقق، اس پر ایک بڑی بڑی ریسرچ ہے جو الحمدللہ کافی عرصے سے میں بھی ان محققین کو فالو کر رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں۔ اس پر مطلب شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے محققین نے اس پر جو ہے وہ کیا ہے، تو ان کے مقالات بھی پڑھے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے کیا کہ جو ہے بعض کہتے ہیں کہ ایک جو ہے مہدی علیہ السلام آئیں گے، یہاں آ چکے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مہدی علیہ السلام سے پہلے بھی ایک چھوٹا اس کا ثانوی خلیفہ آئے گا۔ اور اسی وجہ سے جو ہم بھی اس پر ہمیں حاصل ہے، ہمیں بھی حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ایک ثانوی خلیفہ کے آنے کی ضرورت ہے۔ اس پر میں شاید پہلے بحث کر چکا ہوں، ڈیڑھ دن کی عمر پر بحث کر چکا ہوں کہ 50 سال جو ہے وہ بیت نہیں سکتے، حالات اس سے شدید ترین ہے۔ دجالی نظام اتنا تیز ہے کہ اس دجالی نظام کو، جوہری نظام کو روکنے کے لیے جو ہے نا ہماری جو چھوٹا مادی نظام ہے یہ نہیں چل سکتا۔ ایک بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے، اور انقلاب میں سب سے بڑا انقلاب جو ہوتا ہے، انقلاب کو کامیاب جو کرتا ہے وہ کرتا ہے جانثاری اور سچائی۔ کیا کام کرتی؟ جانثاری اور سچائی۔ جتنی جانثاری ہوگی، جتنی سچائی ہوگی، تعداد کی کوئی اس میں نہیں، تعداد کی ضرورت پہلے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ 313 تھے جالوت کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی۔ تو اب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، جتنے بھی لوگ آئے، ان کی پرورش جو ہے، جو بعض انبیاء کی پرورش جو ہے کفاروں کے نظام میں ہوئی، لیکن انہوں نے اس کفار کے نظام کو فالو، اگر خوبی ہوتی تو اس کو شامل کر لیتے۔ تو پتہ ہی چلا کہ کافروں کے پاس کوئی ایسا نظام دنیا میں نہیں تھا کہ وہ اس کو فالو کرتے۔ اسی لیے آج پوری دنیا کے اندر، یورپ کے اندر خصوصیت کے ساتھ جو فرائی ریاستیں بنائی گئی ہیں، ان تمام فرائی ریاستوں کے اندر یاد رکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام چل رہا ہے، اور دوسرا فاروق عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے۔ 2 جو ہے نظام دنیا میں پیدا کیے، اور انہیں کا کہنا ہے کہ 2 عمر آئے، اور اگر 1 عمر اور آ جاتا تو پھر قیامت تک انہی کا نظام چلتا۔ اگر 1 عمر اور آ جاتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جیسی قربانیاں کوئی دے نہیں، ان کی مثال یہ۔ تو آج جو فلاحی ریاستیں یورپ کے اندر ہیں، وہ اسلام کے عقیدے کو چھوڑ کر، جو قوانین ہیں ان کی، یا پولیس کا نظام جو ہے، یا مشنریز جتنی بھی ہے ریاست کی، وہ سب کے سب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر بنائی گئی ہے۔ تو اللہ جل سبحانہ نے قرآن مجید میں بھی اس کو جو ہے اظہار فرما دیا، اور پھر ارشاد فرمایا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو میرا کام بنانے والا ہے، دنیا اور آخرت میں مجھے مسلمان اٹھانا، اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ تو سب سے عظیم ریاست
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور انہی ریاستوں کے اصول پر جو ہے دیکھیے ہم نے تاریخ پڑھی ہے الحمدللہ، تاریخ یورپ، تاریخ اقوام عالم پڑھی ہے. ریاستیں یہی تھی، کیسر و کسریٰ کی ریاست تھی. اس کے بعد یہ جو امپائر تھے، پھر جب اسلام آیا تو اسلام کے آنے کے بعد جو ہے دونوں ریاستیں کیسر و کسریٰ جو تھی دونوں ریاستیں ختم ہو گئی، اسلام چھا گیا. 800 سالہ حکومت الحمدللہ یورپ کے اندر مسلمانوں نے کی. اور اس کے بعد جو ہے سلطنت اسپانیہ میں انہوں نے، اس کے بعد جو ہے ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، وہ ریاست ختم ہوئی. اس کے بعد جو ہے الحمدللہ ہندوستان، افغانستان، یہ سارے علاقے جو ہے سب کے سب الحمدللہ وہ اسلام کی بنیاد پر تھے. یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر جو کہتے ہیں کہ بصرہ کا پانی جو ہے، مثال دی جاتی ہے، بصرہ کا پانی جو تھا اس کو کر کے گرم پانی کہا جاتا ہے. بصرہ کے پانی کو، بصرہ کے گرم پانی سے لے کر اور یورپ کے جو ہے فلک پوش پہاڑ تھے، بڑے بڑے پہاڑ جو ٹھنڈے پہاڑ تھے، وہاں تک مسلمانوں کے گھوڑے دوڑتے تھے. سمجھتے کہ پورا یورپ جو تھا، سینٹرل یورپ یہ، اور سارا جو ہے اس کے بعد یونان سے لے کر، قبرص سے لے کر، ترکی سے لے کر، شام سے لے کر، ایران سے، عراق سے، سارا ہندوستان، وسطی ایشیا، سارا کا سارے جتنے بھی تھے یہ سب جو ہے اسلام کے ماتحت تھے. مصر کی حکومت ہو گئی، سوڈان کی حکومت ہو گئی، الحمدللہ سب کا سب یہ اسلام کے ماتحت تھا. اتنی بڑی ریاست جو تھی وہ اسلام کے اصولوں پر چلائی گئی، اور اتنا بڑا انقلاب دنیا کے اندر آیا کہ کیسر و کسریٰ جو ہے ان کے عمارات جتنی بھی تھی وہ سب کی سب تباہ ہو گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو جو ریاست عطا فرمائی، یہ ریاست جو ہے قیامت تک رہیں گے، اس کے اصول قیامت تک جاری رہیں گے.